الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعے میں ماہ رجب کے متعلق قرآن و سنت کی ہدایات اور معاشرے میں رائج خرافات پر مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دیگر مہینوں میں بھی خاص دنوں کو بقیہ دنوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا کی ہے، جیسے یوم عرفہ یا یوم عاشوراء کے ایام ہیں۔ یہ جو مہینہ ماہ رجب ہے، اس مہینے میں
ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات اور خرافات لوگ کرتے ہیں، اور ان بدعات اور خرافات کو، ان رسوم و رواجات کو اور ان گمراہیوں کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، وہ بے دینی ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم لے جائے گی۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر کام کرنے سے پہلے علماء کرام مفتیان اعظام سے اس کا حکم معلوم کرے اور اس کا طریقہ پوچھے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضور کی زندگی سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، پیارے شاگردوں کی زندگی سے ثابت ہے، یا معاشرے میں لوگوں نے اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر، اپنے خواہشات کی تسکین کی خاطر، کسی اور غرض کے لیے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں اور مسلمان اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس میں تو ایک طبقہ جان بوجھ کر ان بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے، اور ایک طبقہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کا ہے، ہمارے سادہ لوگ کلمہ گو مسلمان بھائیوں کا ہے، جو ہر سنی سنائی بات پر عمل کر دیتے ہیں، حالانکہ عمل کر لیا اور اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، تو بڑا خسارہ ہے۔ تو اس رجب کے مہینے میں 27 رجب کی رات جو شب معراج ہے، اس رات کو اور اس دن کو بہت ساری خرافات لوگ کرتے ہیں۔ ان خرافات کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، سنت سے نہیں ہے، حضور کی سیرت سے نہیں ہے، حضور کے صحابہ کی زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آتی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی زندگی میں نظر نہیں آتی، جو آج معاشرے میں رائج ہے۔ اور وہ بدعت کیا ہے؟ لوگ 27 رجب کی رات کو خصوصی طور پہ قیام اللیل کرتے ہیں، خاص نمازیں انہوں نے گڑھی ہیں کہ جی 4 رکعت نماز پڑھو، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد فلاں سورت پڑھو، دوسری رکعت میں فلاں سورت، تیسری میں فلاں سورت، چوتھے میں فلاں سورت۔ جو یہ نماز پڑھے گا اس کے فلاں مسائل حل ہوں گے، اس کا اتنا ثواب دیا جائے گا۔ اور 27 رجب کے دن کو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ لوگ کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ روزہ شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے، تو لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور جب اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں تو یہی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ اور بدعت ایسا گناہ ہے جس سے بدعتی کو زندگی بھر توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن پشیمان ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ ایک آدمی زانی ہے، زنا کرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہگار وہ اپنے گناہ سے ایک نہ ایک دن توبہ کرتا ہے، نہ بھی کرے تو اپنے گناہ کو برا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ جبکہ بدعتی آدمی جو دین کے اندر نئے طریقے اپنی طرف سے بنائے، اپنی طرف سے نئی چیزیں، عبادتیں گھڑ لے، جس کا ثبوت نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کی زندگی سے، تو یہ آدمی بدعتی ہے، اور اس کا یہ عمل بدعت کہلاتا ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم لے جائے گی۔ اس بدعتی کو زندگی بھر توبے کی توفیق نہیں ملتی۔
کیونکہ اس کام کو ثواب سمجھتا ہے نا۔ یہ 27 رجب کی رات کو جب جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور خاص فضیلت والی نماز سمجھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، کہتے ہیں خاص ثواب ملے گا، تو ثواب والے کام سے، نیکی والے کام سے آدمی کب توبہ کرتا ہے، کب اسے چھوڑتا ہے؟ اسے ثواب سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، وہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ رسم، یہ بدعت بہت زیادہ رائج ہے۔ یاد رکھو دین کیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ کے نبی نے اپنی فرمان میں کہا، یا اپنی 23 سالہ زندگی بعد از نبوت میں حضور نے وہ کام خود کیا یا حضور کے صحابہ نے کیا، وہ کام دین ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، حضور کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، حضور کے اقوال میں نہیں ملتا، حضور کے افعال میں نہیں ملتا۔ حضور کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، 1,24,000 صحابہ کرام کی زندگی میں وہ کام نظر نہیں آتا۔ بعد والے اسے کریں چاہے جتنا اچھا نظر آئے وہ کام دین نہیں ہے، وہ بے دینی ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی طیبہ کو بنا دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آدمی نمونہ اور سیمپل دیتا ہے، کہتے ہیں اس طرح کی چیز مجھے بنا کے دو۔ وہ چیز آپ نے جو آرڈر کی ہے، آپ کے سیمپل، آپ کے نمونہ، آپ کے ناپ کے مطابق ہو، آپ کی منشا کے مطابق ہو، آپ لیتے ہیں۔ چیز دوسرے نے بڑی اچھی بنا لی، لیکن آپ نے جو نمونہ دیا، نقشہ دیا، جو ناپ دیا، اس کے مطابق نہیں، آپ دوسرے کے منہ پہ مار دیتے ہو۔ درزی کے پاس جاتے ہو، آپ نے 5,000 کا سوٹ لیا اور اسے کہا کہ یہ میرا ناپ ہے، آپ نے اتنا لمبا کرتا رکھنا ہے، اتنا چوڑا رکھنا ہے، آپ نے بازو بٹن والے لگانے یا سادہ لگانے ہیں، آپ نے کالر فلاں طرح کا بنانا ہے، فلاں بٹن لگانے ہیں، آپ نے پورا اسے سمجھا دیا۔ اور جب آپ گئے، آپ کا سوٹ تیار ہے، دیکھا تو آپ کے ناپ سے لمبائی کم ہے یا زیادہ ہے، نمونے کے مطابق نہیں ہے، آپ کا بی پی ہائی ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ اسے صلواتیں سنائیں گے نہیں سنائیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کوئی جذباتی آدمی ہو، اسے گریبان سے پکڑ لے، کہے میرے 5,000 کا جوڑا تو نے خراب کر لیا بدبخت۔ وہ کہے بھائی جان جس طرح میں نے سیا ہے یہ بہت اچھا ہے، آپ کے ساتھ بہت سوٹ کرے گا، اچھے لگے ہوئے آپ، اس میں بڑے اٹریکٹیو لگو گے۔ وہ کہے نہیں، دفع ہو جا، میں نے جو کہا اس کے مطابق نہیں ہے، اس سے میں نہیں لیتا۔ پیسے کیا دینے ہیں، آپ الٹا سے تاوان لوگے نہیں لوگے، جرمانہ لوگے نہیں لوگے، اور گالیاں بھی دو گے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کو ہمارے اعمال میں، ہماری عبادات میں، ہماری نیکیوں میں وہی نیکی قبول ہے، وہی عمل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میچنگ کرے گا، حضور کے اسوہ حسنہ کے موافق ہوگا، نمونے کے مطابق ہوگا، تو آپ کو وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ اگر حضور نبی کریم کی اسوہ حسنہ بہترین نمونے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کا حج نہیں ہے، آپ کا قرآن پڑھنا نہیں ہے، آپ کا قرآن پڑھانا نہیں ہے، آپ کے گھر کی زندگی نہیں ہے، آپ کی تجارت نہیں ہے، آپ کی معاشرت نہیں ہے، آپ کی غمی نہیں ہے، آپ کی خوشی نہیں ہے، آپ کا نظام حکومت نہیں ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک پل اگر محمد الرسول اللہ کے بہترین نمونے کے مطابق،
حضور کے لائف سٹائل کے مطابق، حضور کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، اللہ بھی ہمارا وہ عمل ہمارے منہ پہ دے مارے گا۔ اس لیے اللہ کے دربار میں ایک ہی سیمپل چلتا ہے، ایک ہی نقشہ اللہ کو پسند ہے، ایک ہی ادا اللہ کو پسند ہے، ایک ہی محبوب کے سٹائل اللہ کو پسند ہے۔ وہ محبوب کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے جو بھی کام عبادت سمجھ کے کرو، پہلے قرآن سے پوچھو کیا یہ عمل قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے؟ کیا محبوب کی زندگی سے ثابت ہے نہیں ہے؟ کیا محبوب کے فرامین میں ہے نہیں ہے؟ کیا صحابہ کے نقشے میں ہے نہیں ہے؟ اگر وہ دین ہوتا تو قرآن سے ثابت ہوتا، دین ہوتا محمد الرسول اللہ اس کا دین ہونا بتا دیتے کہ فلاں عمل کرو، 27 رجب کو روزہ رکھو، اتنا ثواب ہے، رات کو نماز پڑھو، یہ ثواب ہے۔ جس پیغمبر نے 10 محرم کے روزے کا ثواب بتایا ہے، اگر 27 رجب کے دن کا روزہ ثواب ہوتا، وہ پیغمبر ثواب ہونا بتاتے نہ بتاتے؟ جس پیغمبر نے لیلۃ القدر پہ عبادت کرنے کا ثواب بتایا، وہ پیغمبر 27 رجب کو جاگنے کا ثواب بتاتے یا نہ بتاتے؟ ضرور بتاتے۔ بتایا نہیں ہے، اس لیے نہیں بتایا کہ 27 رجب کی رات، 27 رجب کے دن کو کسی قسم کی عبادت دین اسلام میں مشروع نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ٹاکیاں لگائی ہوئی ہیں، دین کے عنوان پہ بدنما داغ لگائے ہیں، اور کہتے ہیں فلاں عمل کرو، اتنے رکعت رات کو پڑھو 27 رجب کی، یہ ثواب ملے گا، روزہ رکھو یہ ثواب ملے گا۔ حضور کی زندگی سے میچ کرو نا، حضور کی زندگی کے ساتھ میچنگ ہو رہی ہے، میچنگ نہیں ہو رہی تو اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہو؟ اللہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا تمہارے اندر اللہ کی محبت موجود ہے، تمہیں اللہ سے پیار ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دل چیر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا فاتبعونی، میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، اتباع کہتے ہیں بات ماننے کو، اتباع کہتے ہیں حضور نے جو کام جیسے کیا ویسے کرو۔ حضور کی نقل اتارنے کا نام اتباع ہے، حضور کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام اتباع ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، نماز کو دیکھیں، روزے کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، شادی کو دیکھیں، غمی کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیں، لین دین کو دیکھیں، خرید و فروخت کو دیکھیں، نجی زندگی کو دیکھیں، اجتماعی زندگی کو دیکھیں، نظام حکمرانی کو دیکھیں، نظام قضاء کو دیکھیں، جہاں جہاں بھی دیکھیں، ہمیں حضور نبی کریم کی غلامی آج دوربین میں بھی نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی اپنی پسند پہ چل رہا ہے، اپنی خواہشات، اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور اپنی اس خواہشات اور منمانی کو پھر دین بھی کہہ رہا ہے، بے دینی کو دین کہہ رہا ہے، بے دینی پر دین کا سٹیمپ لگا رہا ہے۔ کیا 1 نمبر چیز اور 2 نمبر چیز میں فرق ہے؟ نہیں ہے۔ 2 نمبر چیز پہ 1 نمبر کا مہر لگا دو، 1 نمبر تھوڑی بنتی ہے۔ یہ دین اللہ کو وہی قبول ہے جو رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا تمہیں رسول اللہ جو دین دے، جو چیز دے دے اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام سے محمد رسول اللہ تمہیں روک دے اس سے باز آ جاؤ، اس سے کیا ہو جاؤ۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی 27 رجب کو کوئی عبادت دین کے اندر مشروع نہیں ہے، دین نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے تو یہ فلاں جگہ پہ سنا ہے، فلاں مولوی صاحب سے سنا ہے، ہم نے فلاں بڑے سے سنا ہے۔ ہمارا بڑا کون ہے؟
اللہ ہے، پھر اللہ کے بعد اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارا بڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی زندگی سے کوئی مجھے بتائے نا کہ 27 رجب کو یہ روزہ رکھنے کی عبادت ہے، رات کو قیام کی عبادت ہے۔ ویسے کوئی آدمی روزے رکھتا ہے پورے سال رکھ سکتا ہے نفلی روزہ، ویسے کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت کرتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن 27 رجب شب معراج کی رات کو اور دن کو زیادہ ثواب کے عقیدے کے ساتھ جو روزہ رکھے گا یا رات کو قیام اللیل کرے گا، رات کو تہجد پڑھے گا، وہ عمل دین نہیں ہے، بے دینی ہے، وہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عمل نظر نہیں آتا، وہ نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ سنت سے ثابت، نہ اجماع صحابہ سے ثابت، نہ اجماع امت سے ثابت، نہ قیاس سے ثابت۔ اور کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے شریعت کے 4 دلائل ہیں۔ نمبر 1، پہلے مسئلے کو قرآن میں دیکھا جائے گا، قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے، قرآن سے مل گیا تو ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے پھر حدیث میں دیکھیں گے، حدیث سے وہ عمل ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، کریں، نہیں ہے چھوڑ دیں۔ پھر صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کی زندگی سے وہ عمل ثابت ہے نہیں ہے، ثابت ہے تو کر لیں، نہیں تو چھوڑ لیں۔ نمبر 4، اجماع امت کے نیک لوگوں نے وہ عمل کیا ہے یا چھوڑا ہے۔ اب اگر ہم 27 رجب کا موازنہ اور تجزیہ کریں تو 27 رجب کے دن کا روزہ اور رات کو عبادت نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ اجماع صحابہ سے ثابت، نہ اجماع امت سے ثابت، کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ پھر کہاں سے ثابت ہے؟ پیٹ سے ثابت۔ کہاں سے ثابت ہے؟ کیونکہ اس دن حلوے شلوے پکیں گے نا، بریانی چلے گی تو مولوی صاحب کے پیٹ بھی بھرے گا۔ ہمیں تو دین وہ چاہیے جس میں یہ پیٹ کا کام ہو، جس میں ہمارے نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہو، ہم اسے دین کہتے ہیں۔ ہاں یہ میٹھا میٹھا دین ہمیں بہت زیادہ یاد آتا ہے، لیکن حضور کی وہ سنت ہے جس میں ذرا مشقت ہے۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز بدبخت پڑھتا نہیں ہے، نیکی کی طرف آتا نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہے۔ کہتے ہیں 27 رجب میں 2 سجدے کر کے 4 سجدے کر کے اللہ کو بھی گویا کہ دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک روزہ رکھ لیا، کہتے ہیں بس معافی کا مور لگ گئی، جنت کا پروانہ، جنت کا ٹکٹ مجھے دے دیا گیا۔ نہیں، جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو کسی اللہ والے نے کہا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جنت جانا چاہتے ہو محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو، پیچھے پیچھے چلو، حضور کی نقل اتارو، حضور کی اداؤں کو اپنی زندگی میں اتار دو، تمہارا وہ عمل اللہ کو قبول ہوگا، اللہ اسے قبول کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کچھ لوگ 27 رجب کو روزہ رکھ رہے ہیں چھپ چھپ کے، اور کچھ رات کو عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک صوفی کو پکڑا، کہا کیا کر رہے ہو؟ روزہ نہیں آپ کا؟ اور پھر زبردستی اسے کھلایا، کہا کھاؤ میرے سامنے، پیو۔ جب کھایا پیا تو عمر کہنے لگے مجھے اللہ کی نبی کی سنت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے 27 رجب کو نہ روزہ رکھا ہے نہ روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اب تو جو یہ روزہ رکھے گا یہ دین نہیں ہے، بدعت ہو جائے گی، اور دین کے عنوان پہ یہ بے دینی چل رہی ہے۔ آج بھی لوگ رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں؟ اسی مہینے میں 27 رجب کو ہماری عورتوں کو یہ نشہ زیادہ ہوتا ہے، اور سنی سنائی بات اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ یا ہمارے وہ بوڑھے پوری زندگی نافرمانی میں گزار کے، سود خور، زنا کرنے والے، سارے گندے کھاتے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، آخری عمر میں آ کر پھر اس طرح کے ٹوٹکے یہ کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر بخشش کروانی ہے تو وہ کریم رب کا دربار ہے، سچے دل سے آنسو بہا کے توبہ کر لو، وہ تمہیں تانے نہیں دے گا، تمہارے سارے 80 سال کے 70 سال کے گناہ وہ مٹا دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق۔ بدعت کی شاہراہ پہ، جہنم کی طرف جانے والے راستے پہ چلو گے تو جنت نہیں پہنچو گے، جہنم جاؤ گے۔ ہاں، بٹگرام کی گاڑی میں بیٹھ کر تم بٹگرام پہنچو گے، ماسیرا نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ماسیرا پہنچنا ہے
मानसेरा की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तब मानसेरा जाके पहुंचोगे। अगर अल्लाह को राजी करना है, जन्नत जाना है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के डबे में बैठना है, हजूर की सुन्नतों पे अमल करना है। हमने मोहम्मदी बनना है। क्या बनना है? फिर जाके अल्लाह तबारक व तआला राजी होंगे, क्या देंगे? मुसलमानों सुनो, मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान, रब खुद इरशाद फरमाते हैं, कुल, ए मेरे पैगंबर कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मुझ मोहम्मद की पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पे चलो, मेरी नकल उतारो, जो मैंने किया वैसे अमल करो। फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें क्या देगा? अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना देगा। अल्लाह क्या बना देगा? जो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलेगा वो अल्लाह के महबूब हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में मैं कहना चाहता हूं, उसे अल्लाह विलायत का ताज अता फरमाएंगे। जो अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, तरीका एक ही है, उसके महबूब की नकल उतारो। उसके महबूब की क्यों जी? अल्लाह को दुनिया के नक्शों में, दुनिया के स्टाइलों में, लोगों की लाइफ स्टाइल में एक ही महबूब का लाइफ स्टाइल पसंद है, जो उसके उसवे हसना, बेहतरीन नमूने के मुताबिक अपने आप को डाल देगा, सुन्नत के सांचे में अपने आप को डाल देगा। अल्लाह को वो प्यारा हो जाएगा, अल्लाह को ऐसा महबूब हो जाएगा, अल्लाह उससे मोहब्बत भी करेंगे और क्या करेंगे? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ फरमा देगा। महबूब बनना चाहते हो अल्लाह के? ये चाहता है हर आदमी ना। हम तो ये चाहते हैं हमें अल्लाह से प्यार हो जाए। जब हम अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं, तरीका क्या है? उसके महबूब से प्यार कर दो, उसके महबूब के तरीके पे चल दो। क्या हो जाएगा? अल्लाह तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हें अपने महबूब बना देंगे। और अल्लाह जिसको महबूब बनाता है उसकी एक निशानी ये भी होती है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह को जिस बंदे से प्यार होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्शों पे ये सदा लगा लेते हैं, फला बंदे से मुझे प्यार हो गया। ओ फरिश्तों, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों, तुम भी मेरे महबूब से प्यार करो, मोहब्बत करो। अर्श वाले फरिश्ते भी खुशी से सदा लगाते हैं। आसमान के फरिश्ते इस बात को सुनते हैं, आसमान पे फैले हुए फरिश्ते भी उस बंदे से प्यार करते हैं। वो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, जमीन में जितने फरिश्ते हैं वो भी इसे सुन लेते हैं, हत्ता कि जन्नात भी सुन लेते हैं, जानवर भी सुन लेते हैं, और इंसानों के दिलों में भी उस आवाज और उस सदा का ये असर होता है। वो बंदा महबूबुल अवाम हो जाता है, महबूब हो जाता है। सारी दुनिया उससे प्यार करती है, जो भी उसे देखता है, हर आदमी को उससे प्यार ही प्यार होता है। महबूबियत ही महबूबियत होती है, मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। नफरत किसी को नहीं होती। वो गैरों में जाता है, गैरों के दिलों में भी घर कर जाता है। हाँ, जिसे अल्लाह से प्यार नहीं, अल्लाह को उससे प्यार नहीं, वो अपने औलाद की निगाह में भी गिर जाता है, वो बीवी की निगाह में भी गिर जाता है, वो खानदान की निगाह में भी गिर जाता है, वो मुआशरे की निगाह में भी गिर जाता है। वो मुसलमानों, इज्जत वाले बनना चाहते हो, मुआशरे में अपनी इज्जत और अपनी पगड़ी बंधवाना चाहते हो, ये पैसे से नहीं होगा, ये कोठी से नहीं होगा, ये बंगलों से नहीं होगा, ये औलाद के बलबोते पे नहीं होगा, ये एमएनए एमपीए बनने पे नहीं होगा। ये लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डालेगा ना, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। ऐसे करेंगे ना, लोग तुम्हारी जूतियों को उठाने को अपने लिए फख्र समझेंगे, लोग तुम्हारे जूतों को अपने सर पे रखेंगे। ये दुनिया तुम्हारी तरफ दौड़ के आएगी, तुम दुनिया की तरफ दौड़ते हुए दुनिया तुम्हारी कदमों में आएगी। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, एक बादशाह आया, कहने लगा इतने 1000 रुपए हैं, ये ले लो। तो उस अल्लाह के वली ने कहा, जाओ ले जाओ इसे, मुझे ये नहीं चाहिए। बादशाह कहने लगा, हजरत इतनी बड़ी रकम देने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। उस अल्लाह के वली ने ये जुमला कहा, इतनी ज्यादा रकम को ठुकराने वाला भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। जब हजरत बाहर निकले, देखा जूतों में पांव डालने लगे, अंदर कोई चीज है, निकाला, देखा तो अशरफिया और दिरहम और दीनार पड़े हुए थे। शागिर्दों से कहा, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, अल्लाह को तुमसे प्यार हो जाएगा, ये माल और दौलत तुम्हारे पांव की जूती में ऐसे पड़े होंगे जैसे आज ये मंजर तुम देख रहे हो। हाँ, अल्लाह के महबूब
کے ساتھ محبت کر لو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات، اس کی آرزویں، اس کی تمنائیں اس دین کے مطابق نہ ہو جائے جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں نا، جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کیے ہیں، یہ ان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ اس لیے ہم نے ہر عمل کرنے سے پہلے حضور نبی کریم جو دین لائے ہیں اپنی خواہشات کو اس کے تابع کرنا ہے، دین کو ہم نے مقدم کرنا ہے۔ میرے دل میں تو بہت کچھ آئے گا لیکن جو میں کروں وہ دین نہیں بنے گا۔ ایک آدمی جمعے کی 2 رکعت ہیں، وہ 2 کے بجائے وہ 4 پڑھا ہے، تو مجھے بتاؤ یہ نماز قبول ہے؟ کوئی آدمی 1 رکعت کے اندر 2 سجدے نہ کرے 4 کرے، بتاؤ قبول ہے؟ صبح کی 4 کے بجائے 8 رکعت پڑھے، قبول ہے؟ کوئی آدمی رمضان کے 35-40 روزے رکھے، قبول ہوں گے؟ کوئی آدمی حج جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں نہ کرے، خاص دن میں نہ کرے، بلکہ محرم میں حج شروع کر دے، یہاں پہ بیت اللہ بنا لے اور اگر کے چکر لگائے، یہاں پہ بھی ایک ڈیری سے دوسری ڈیری پہ صفا و مروہ سمجھے اور دوڑ لگائے، کیا اسے حاجی کہا جائے گا؟ تمہارے دل کی آواز یہ حاجی نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے۔ اوے میں پوچھنا چاہتا ہوں دین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے محمد رسول اللہ کے اسوہ کے مطابق نہیں ہے، حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، حضور جو دین دے گئے ہیں یہ اس کے موافق نہیں ہے، اس لیے دین نہیں ہے۔ اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو وہ دین نہیں ہے۔ تو 27 رجب کا یہ روزہ اور رات کو قیام اور اس دن حلوہ اور میٹھے چاول اور طرح طرح کی چیزیں، یہ کون سا دین ہو جائے گا؟ یہ دین نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے مولانا صاحب ایصال ثواب سے منع کر رہے ہیں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب حق ہے، لیکن ایصال ثواب کا مطلب ہے دوسروں کو ثواب پہنچانا۔ پہلے آپ کو ثواب خود ہوگا پھر دوسروں کو پہنچاؤ گے نا۔ آپ کے پاس خود کچھ ہوگا پھر پہنچاؤ گے۔ ٹینکی میں پانی ہوگا تو پائپ لائنوں میں جائے گا۔ آپ کوئی نیکی کرو گے پھر دوسرے کو بخشو گے۔ اگر آپ بدعت والا کام کر رہے ہیں، نیکی نہیں ہے گناہ ہے، تو دوسرے کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ پہنچے گا؟ اس لیے کام کرو سنت کے مطابق اور پھر اس کے بعد دعا کرو یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے اسے قبول بھی فرما، اس کا ثواب میری والدہ ماجدہ کو پہنچا، میرے اساتذہ کو پہنچا، میرے بزرگوں کو پہنچا، زندوں کو پہنچا، مردوں کو پہنچا، جس کو پہنچانا چاہتے وہ سخی سب کو پہنچائے گا اور آپ کے ثواب میں کمی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایصال ثواب حضور کے طریقے کے مطابق ہو، حضور کے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تب ایصال ثواب ہوگا، تب خیرات ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کھلاؤ نا، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ حرام کے پیسے نہ ہو، حلال کے ہوں، آپ کا اپنا مال ہو، پرایا نہ ہو، پرایا نہ ہو، اور آپ کسی خاص دن کو متعین زیادہ ثواب کے عقیدے سے نہ سمجھیں۔ کسی بھی دن جب آپ کا دل کرے، 1 دے کے بجائے 1 لاکھ کھلاؤ نا، ہم بھی کھائیں گے اور سب کو کہیں گے کھاؤ اس کی خیرات، اللہ قبول فرمائے، ثواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ خاص دنوں میں کہ 10 محرم کو بہت زیادہ ثواب ہوگا، یا میرا والد فوت ہو جائے 30ویں دن دیگ چڑھائیں گے زیادہ ثواب ہوگا، ہر جمعرات کو لازم سمجھو گے زیادہ ثواب ہوگا، 40ویں کو لازم سمجھو گے، سال پورا ہو گیا میری والدہ کا آپ میں نے دیگیں چڑھانی ہے، زیادہ ثواب کے عقیدے سے سمجھو گے، کھلاؤ گے۔ مفت میں مال ضائع کر دیا، ذرہ برابر آپ کو ثواب نہیں ہوا تو آپ کے مرحومین کو کیسے ثواب پہنچ گیا؟ اس لیے سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ سنت ہر وہ کام ہے جو رسول اللہ نے، حضور کے صحابہ نے جیسے کیا ہے ویسے کرو۔ جو صحابہ نے خاص دنوں میں کیا ہے تم بھی خاص دنوں میں کرو۔ جو عمل حضور نے خاص دنوں میں کیا ہے یا خاص دنوں میں کرنے کا ارشاد فرمایا تم بھی اس خاص دنوں میں کرو، وہ دین ہے۔ جس کو حضور نے عام کر دیا کہ نفلی روزہ ہر دن آپ رکھ سکتے ہو، نفلی عبادت ہر دن کر سکتے ہو، تو کسی بھی دن کر لو، ثواب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ ایک دوسری بدعت بھی ہمارے ان علاقوں میں چھپ چھپ کے کچھ لوگ کر رہے ہیں،
بڑی خطرناک بدعت ہے 22 رجب کے کنڈے 22 رجب کے کنڈے کا کیا مطلب؟ حلوہ وغیرہ پکاتے ہیں، کوئی میٹھی چیز پکاتے ہیں اور پھر اسے پاس پڑوس میں بیچتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے اس دن کیوں؟ کہتے ہیں آج زیادہ ثواب ہے۔ یہ امام جعفر صادق کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، یہ اس کے نام پہ ہے۔ یہ بدعات، یہ رسم، یہ بے دینی آج ہمارے ان علاقوں میں پہنچ گئی ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ رجب کا مہینہ نہ ہی امام جعفر صادق کی ولادت کا مہینہ ہے، نہ ہی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ 22 رجب کو کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہے۔ جواب یہ ہے 22 رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی بہن ام حبیبہ حضور کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے، ہاں حضور کا صحابی ہے، کاتب بھی وہی ہے جس کی اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ بڑے فضائل ہیں۔ یہ 22 رجب کا دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض کرنے والے، امیر معاویہ کے لیے دل میں کینہ اور بغض اور دشمنی رکھنے والا طبقہ، جو شیعوں کا طبقہ ہے، جو رافضیوں کا طبقہ ہے، جو سنیوں کا نہیں ہے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چھپ کے رات کو خوشی میں حلوہ پکایا تھا، یہ حلوہ پوری انہوں نے تقسیم کی تھی کہ اچھا ہوا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ کھل کے تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت کے حکمران وہ ایسے بدعتیوں کو ٹھکانے لگانا جانتے تھے، چھپ چھپ کے انہوں نے کیا، اور وہ رسم آج غیر محسوس طریقے سے ہمارے سنیوں کے گھر میں آ چکی ہے۔ اور وہ لوگ محنت کرتے ہیں عورتوں پہ، ہماری عورتیں بھی سنتی ہیں، کہتے ہیں پکاؤ۔ پکانے کی بات نہیں ہے، تقسیم کرنے کی بات نہیں ہے، دیکھا کرو یہ چیز دین ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ماہ رجب کو ہم نے گزارنا ہے قرآن و سنت کے مطابق، رسول اللہ اور صحابہ کرام کے طریقے مطابق۔ اس میں کسی خاص دن نہ ہی ہم نے روزہ رکھنا ہے، نہ ہی کوئی خاص قسم کی عبادتیں کرنی ہے، اور نہ ہی 22 رجب کے کنڈے تقسیم کرنے ہیں، نہ کھانے ہیں اور نہ دوسرے کو کھلانے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔